کلپ نمبر 809۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 36 سے 38 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ تیرا سوال تجھے عطا کر دیا گیا۔ قال قد اوتیت، اللہ نے فرمایا تجھے عطا کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام تجھے وہ تمام چیزیں عطا کر دی گئیں جن کا تو نے ہم سے سوال کیا ہے۔ علماء اور نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو جاہلوں کی صحبت سے محفوظ فرما دے اور علماء و صلحاء کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا کر دے تو یہ اس کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے، کیونکہ یہ حضرات بندے سے گناہوں کے بوجھ اتارنے میں معاون و مددگار اور نیک اعمال کی راہ پر آسانی سے چلنے میں ہادی اور رہنما ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ علماء اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اور جو نیک لوگ اور پرہیزگار ہیں وہ بھی علماء اور نیک لوگوں کو ہی اپنا ہم نشین بنائیں، کیونکہ تلوار جتنی بھی عمدہ اور اعلیٰ ترین ہو اسے تیز کرنے کی ضرورت بہرحال پڑتی ہے۔ نیز ان آیات میں ارباب اختیار اور سلطنت و حکومت پر قائم افراد کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے، کیونکہ وہ اپنی وزارت اور مشاورت کے لیے ان افراد کا انتخاب کریں جو نیک اور پارسا ہیں۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص حاکم ہو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک وزیر بنا دے گا۔ اگر حکمران کوئی بات بھول جائے تو وہ اسے یاد دلا دے گا، اور اگر وہ یاد رکھے تو وہ اس کی مدد کرے گا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ اور بھی احسان فرمایا تھا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، اور بے شک ہم نے تجھ پر احسان فرمایا۔ اس آیت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کے سوال کرنے سے پہلے بھی آپ کی مصلحت کی نگہبانی فرمائی ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال کرنے کے بعد ہم آپ کی مراد آپ کو عطا نہ کریں؟ اور جب ہم نے آپ کو پچھلے زمانے میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائی اور پہلی حالت سے بلند درجہ عطا کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے آپ کو اس بلند اہم اور عظیم رتبے پر فائز کیا ہے کہ جس پر فائز شخص کو اس کی طلب کی گئی چیز سے منع نہیں کیا جاتا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ۔ ترجمہ: جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے دل میں ڈالی جانی تھی۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس احسان کا تذکرہ فرمایا، یہاں سے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ کی ولادت کے وقت آپ کی ماں کو یہ اندیشہ ہوا کہ فرعون آپ کو قتل کر ڈالے گا، تو ہم نے اس کے دل میں ڈال کر یا خواب کے ذریعے الہام کیا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پہ ڈال دے گا تاکہ اسے وہ فرعون اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق بنایا اور اس میں روئی بچھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور اس کی درزیں کیر کے روغن سے بند کر دی، پھر اس صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے نہر میں صندوق آتا دیکھ کر غلاموں اور کنیزوں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا اور جب اسے کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کا فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہوئی۔ نوٹ: یہاں ایک بات یاد رہے کہ وحی صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے، اور قرآن مجید میں جہاں بھی وحی کا لفظ غیر نبی کے لیے آیا ہے وہاں اس سے الہام کرنا مراد ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔